الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایوولوشن آف پاکستانز فارن پالیسی ہے، اور اس کو عام طور پہ 6 فیزز جو ہیں اس کے بنائے گئے ہیں۔ جو پہلا فیز ہے وہ ہے 1953 سے لے کے 1947 سے لے کے 1953 تک، اور دوسرا فیز جو ہے وہ 1954 سے لے کر 1962 کا ہے۔ یہ دونوں فیز آج ہم نے ڈسکس کرنے، اس کلاس میں ڈسکس کرنے، اور ان میں جو امپورٹنٹ انسیڈنٹس اور امپورٹنٹ واقعات ہوئے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، اور پاکستان کی فارن پالیسی کی جو ایوولوشن ہوئی ہے اس پیریڈ میں، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور میری خواہش ہوگی کہ میں جہاں تک پاسبل ہو سکے اس شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں میکسیمم نالج جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کروں۔ پہلا جو پاکستان کا جو ایوولوشنری پروسیس میں جو پہلا فیز آتا ہے، جس کو ہم اگر ایرا وائز ڈیوائیڈ کریں تو 1947 سے لے کے 1953 تک، اس فیز کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فیز ہے جس میں پاکستان نے خود مختار فارن پالیسی جو ہے، آزادانہ فارن پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی، اور دس پیریڈ از اباؤٹ دی انڈیپینڈنس آف پاکستان فرام ایفیلیشن ٹو اینی بلاک آف دی انٹرنیشنل پالیٹکس۔ یعنی اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد the world was divided into 2 blocks. The one was the communist bloc that was led by Russia, USSR, Union of Soviet Socialist Republics, and the other one was, which is also the capitalist bloc, and it is also known as the Western bloc, and this bloc was led by the United States of America. So there was an ideological tussle between these 2 blocs, and the world was divided into 2 parts. The one part was socialist or communist bloc, and the other part was called as capitalist bloc or Western bloc. So دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو بائی پولر سسٹم ہے یہ وجود میں آیا۔ دنیا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، دنیا جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سوشلزم یا کمیونسٹ جو اسٹریٹجی کے ممالک تھے وہ ایک طرف ہو گئے، وہ ان کو لیڈ کرنے والا جو ہے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، جس کو USSR بھی کہتے ہیں، یہ ہے، اور اس کے بالکل اگینسٹ جو دوسرا کیپٹلسٹ بلاک ہے، جس میں جو معیشت ہے وہ آزادانہ معیشت کی بات ہوتی ہے، جس میں آزادانہ تجارت کی بات ہوتی ہے، وہ بلاک جو ہے that was led by the United States of America. سو سرد جنگ اور دنیا کا اس سرد جنگ کے دور میں 2 حصوں میں تقسیم ہونا اس پیریڈ کا خاصہ ہے۔ اس پیریڈ میں دنیا جو ہے world was divided into 2 parts, and the world was called as bipolar world، یعنی 2 قطبوں پر مشتمل۔ ایک طرف جس طرح اس کا بائی پولر کہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک طرف جس طرح قطبین آپس میں نہیں مل سکتے، قطب شمالی اور قطب جنوبی آپس میں نہیں مل سکتے، اور بے انتہا فاصلے پر زمین کے ایک کونے پہ ایک قطب ہے، دوسرے کونے پہ دوسرا قطب ہے، تو ان کا ملنا ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح یہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے ممالک اور کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کے ممالک جو ہیں، ان کا آپس میں ملنا جو ہے یہ پاسبل نہیں تھا۔ سو اس واسطے اس کو بائی پولر ورلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجیز میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ سو اس واسطے کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے دیٹ واز ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 blocks. The one was socialist bloc or communist bloc, and the other was capitalist bloc. اس پیریڈ میں پاکستان کے قیام کے بعد یہ جو پیریڈ ہے، جس کو ہم 1947 سے لے کے 1953 تک، یہ جو آلموسٹ 6 سال کا پیریڈ ہے، 5.5-6 سال کا پیریڈ ہے، اس میں پاکستان نے جو پالیسی اڈاپٹ کی، اسپیشلی اباؤٹ دی فارن ریلیشنز، جس کو ہم فارن پالیسی کہیں گے، یہ آزادانہ اور خود مختارانہ پالیسی تھی۔ یعنی اس پیریڈ میں پاکستان کسی بھی بلاک کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں تھا، اٹیچ نہیں تھا، اور اس میں پاکستان نے جتنے بھی ڈیسیژن کیے وہ سارے کے سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کیے، وداؤٹ اینی پریشر اینڈ اینی کمپرومائز۔ کیونکہ پاکستان اس پیریڈ میں پاکستان کی پالیسی نان الائنمنٹ کی تھی، غیر جانبداری کی تھی، کسی کے ساتھ بھی الحاق کرنے کی پالیسی نہیں تھی، لیکن بہر صورت
یہ پیریڈ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین پیریڈ ہے، کیونکہ اسی پیریڈ میں پاکستان کو بے شمار خطرات بھی لاحق تھے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ میں تقسیم کے بعد ایک بہت بڑا جو تھریٹ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے تھا۔ پاکستان کے جو پڑوس میں، پاکستان کے مشرق میں ایک بہت بڑا ملک جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو درپے تھا، اور اس سے بچنے کے لیے بھی پاکستان نے کچھ اقدامات کرنے تھے۔ لہٰذا جب آپ کے ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر آپ اپنی فارن پالیسی جو ہے اس میں سیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے ملک کی بقا کو سسٹین رکھنے کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو جو بھی اقدامات کرنا پڑتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے نہ اس پیریڈ میں امریکہ کا ساتھ دیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دیا، اٹ مینز نہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ پاکستان کی شمولیت ہوئی، اور نہ ہی ایفیلیشن پاکستان کی رشین بلاک کے ساتھ ہوئی، اور غیر جانبداری کی پالیسی جو ہے اس پہ پاکستان گامزن رہا۔ لیکن اس پیریڈ میں پاکستان اپنے بے شمار داخلی مسائل میں بھی گھرا ہوا تھا۔ پارٹیشن کے فوراً بعد مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ، نہری پانی کا مسئلہ، اسی طرح پاکستان کے جو علاقے ہندوستان کو کاٹ کے دے دیے گئے ان حوالوں سے سوچ و بچار ہو رہی تھی۔ اسی طرح جو نہری نظام ہے پاکستان کا وہ انڈر پریشر تھا۔ مادھوپور اور فیروز پور دونوں ہیڈ ورک سے پانی، جس طرح پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ پانی پاکستان کا فرسٹ آف اپریل 1948 کو پاکستان کا پانی مادھوپور اور فیروز پور ہیڈ ورک سے روک دیا گیا۔ تو یہ ایک المیہ تھا پاکستان کے لیے، مسئلہ تھا معاشی طور پر پاکستان کی بحالی اور معاشی طور پر پاکستان کی مضبوطی، اور جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کی ہو سکتی تھی وہ اس وقت پاکستان کا جو سیکٹر تھا، اکنامک سیکٹر، وہ صرف ایگریکلچر سیکٹر تھا، اس پہ بھی ضرب کاری لگائی گئی، اسلحہ نہیں دیا گیا، فوجیوں کی جو ایسٹ سے، فوجی ایسٹ سے، ڈیفینسو ایسٹ سے، ان کی تقسیم کا معاملہ تھا۔ تو بے شمار اس طرح کشمیر کا مسئلہ، ریاستوں کی ایکسیشن کا مسائل تھے۔ تو پاکستان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا، اور اس لیے ظاہری بات ہے پاکستان چونکہ ایک نیو ایمرجڈ کنٹری تھا، پاکستان کے پاس کوئی بھی انفراسٹرکچر نہیں تھا، پاکستان اس سارے صورتحال سے بھی نبٹ رہا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کسی بھی ملک کو اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے، اپنی بقا کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو اس وقت پاکستان کے پاس نہیں تھا، اور جو ایون پاکستان کا شیئر تھا وہ بھی ہندوستان نے ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے اس سے دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان جو ہے ان مسائل میں گھرا ہوا تھا، اور پاکستان اس دور میں جن کثیر نوعیتی مسائل میں گھرا ہوا تھا ان میں تحفظ پاکستان کا یہ سب سے نمایاں تھا۔ پاکستان کو اپنے آپ کو سیکیور کرنا تھا، کیونکہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان کے مشرق اور مغرب میں دونوں ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ ہندوستان جو ہے وہ بھی پاکستان کے درپے تھا، اور دوسری طرف افغانستان کی جو حکومت ہے یہ واحد حکومت ہے جس نے پاکستان کو اقوام متحدہ میں جب پاکستان نے اپلائی کیا رکنیت کے لیے تو پوری دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا۔ لہٰذا افغانستان کی طرف سے پختونستان کا ایشو چھوڑا گیا، اور ادھر سے ہندوستان کی طرف سے دباؤ تھا، پریشر تھا۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت انتہائی گمبھیر قسم کی سچویشن جو ہے اس کا شکار تھا۔ لہٰذا پاکستان کے پاس اس وقت اتنے تو وسائل تھے نہیں کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کر سکے، اپنا پیسہ سرمایہ خرچ کرے اور اپنی فوج کو منظم کرے، آرگنائز کرے، اس کے لیے جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ خریدے۔ تو یہ وسائل سے ہوتا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں پاکستان کو معاشی اور فوجی انحصار، یعنی جو پاکستان کا معاشی طور پر بھی اور فوجی طور پر بھی مغرب کی طرف جھکنا پڑا اور مغرب پر انحصار کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ پاکستان سوشلزم کی طرف کیوں نہیں، سوشلسٹ بلاک کی طرف کیوں نہیں گیا، رشیا کی طرف کیوں نہیں گیا؟ تو پاکستان کو رشیا، اس وقت کے جو ابتدائی پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے خان لیاقت علی خان، ان کو قائد اعظم کی وفات کے بعد دونوں ممالک سے، دونوں سائیڈوں سے، امریکہ کی طرف سے بھی اور رشیا کی طرف سے بھی، یو ایس ایس آر کی طرف سے بھی دعوت نامہ وصول ہو، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں یا دونوں بلاکس جو ہیں وہ پاکستان کو اپنے جو بلاک ہے اس میں شامل کرنا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا دونوں کی طرف سے پاکستان کو دعوت نامہ ملا، لیکن کچھ وجوہات جو آگے ہم ڈسکس کریں گے ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان
کی جو قیادت ہے اس وقت کی، انہوں نے جو ویسٹرن بلاک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کا دورہ کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ ایک تو علماء کی طرف سے ایک خدشہ تھا، کیونکہ کمیونسٹ جو نظریات ہیں وہ اینٹی اسلامک نظریات شمار کیے جاتے تھے، اور علماء جو ہیں وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ ہم رشیا کے ساتھ اپنی تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کریں۔ اور دوسرا پھر ایک اور جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو اس وقت کی بیوروکریسی تھی، اور چاہے وہ سول تھی یا چاہے ملٹری بیوروکریسی تھی، یہ موسٹلی ان کی جو وزٹس تھے یا ان کی جو ایفیلیشنز تھیں یا ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ ویسٹرن کنٹریز سے تھی، تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ویسٹرن بلاک کی طرف جائے، تاکہ وہاں سے، اور چونکہ ویسٹرن بلاک ایک وسیع بلاک تھا، تقریباً سارا یورپ اور موسٹلی یورپ کے ممالک اور اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو اس وقت ایک سپر پاور کنسیڈر کی جا رہی تھی، تو یہ سارے چونکہ ایک سائڈ پہ تھے، یہاں سے انہیں امداد ملنے کا، اور یہ بھی، اور پھر اپنی جو خواہشات ہیں جو ہر شخص کی، جب جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ جو آپ کی سائیکولوجیکل جو نظریات ہوتے ہیں اور آپ کی جو سائیکولوجیکل جو آپ کی اپروچ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس دور میں جو بیوروکریٹک آپ کا سیٹ اپ تھا اس کی خواہش تھی، چونکہ وہ سائیکولوجیکلی اٹیچ تھے مغرب کے ساتھ، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم مغرب کی طرف جائیں اور اس بلاک کا حصہ بنیں۔ سو پاکستان نے سب سے پہلے اپنے تحفظ کے لیے 1953-54 میں پاکستان جو ہے ویسٹرن بلاک کی طرف جھکا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے سیٹو اور سینٹو دونوں معاہدے جو ہیں وہ سائن کیے، ایک کو 1954 میں اور دوسرے کو 1955 میں۔ تو یہ دونوں معاہدے جو ہیں یہ پاکستان کو اینٹی رشین بلاک جو ہے اس میں لے کے گئے، اینٹی سوشلسٹ اور کمیونسٹ بلاک میں لے کے گئے، اور پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بلاک کا حصہ بنا۔ اب ریزن کیا ہے؟ پاکستان کسی صورت میں بھی رشین بلاک کو اگنور نہیں کرتا اور نہ ہی ویسٹرن بلاک کا وہ حصہ بنتا، لیکن ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی، جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ سیکیورٹی چیلنج تھا، پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو چیلنج تھا، اور دوسری طرف پاکستان کی جو بیوروکریٹک ایلیٹ کلاس تھی اس کی خواہش تھی کہ ہم ویسٹرن سائڈ پہ جائیں۔ اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ان دو وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان نے ویسٹرن بلاک کو جوائن کیا یا ویسٹرن بلاک کی طرف پاکستان کا جھکاؤ ہوا۔ ان میں پہلا ہے کہ ہندوستان سے جو آپ کے تعلقات درست نہیں تھے، مخاصمانہ تعلقات تھے، دشمنی پر مبنی تعلقات تھے۔ ہم 48 میں ایک وار بھی لڑ چکے، کشمیر کی وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اپنے عروج پر تھی اس پیریڈ میں۔ سو پاکستان جو ہے اس نے اس کشیدگی کی بنیاد پر اس طرف جھکاؤ پاکستان کا ہوا، مغرب کی طرف جھکاؤ ہوا، اور دونوں ممالک جو ہیں کشمیر کا پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں کر پائے اس وقت تک، باوجود اس کے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ریزولوشنز ہیں وہ آ چکی تھیں، اور انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا اور وعدہ کیا تھا یہاں اس نے سیکیورٹی کونسل میں کہ جی ہم پلیبسائٹ کروائیں گے، لوگوں کی رائے لیں گے، اور پاکستان بھی یہی چاہ رہا تھا، لیکن وہ پلیبسائٹ آج تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ اس کی بے شمار ریزنز ہیں۔ ایک تو دیکھیں، اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ اگر چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کی طرف ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اقوام متحدہ ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز ہے، اس کا جھکاؤ بھی ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز اور بڑے جو ممالک ہیں ان کی طرف ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انڈونیشیا کے ساتھ ایک کچھ جزائر جو مشرق تیمور کے نام سے آج سے کوئی 8-7 سال پہلے انہوں نے وہاں پہ حق خود ارادیت کی بات کی، تو چونکہ وہ آسٹریلیا کے نزدیک پڑتے ہیں تو آسٹریلیا ان کی سپورٹ کر رہا تھا، اور ویسٹرن بلاک سارا جو ہے ان کی سپورٹ میں نکلا، اور انڈونیشیا جو ہے اس کو مجبوراً ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دینا پڑا، ان کو پلیبسائٹ وہاں پہ ہوا، اور وہ عیسائی کمیونٹی جو اس مشرقی تیمور میں جو اکثریت میں تھی انہوں نے آزادی کا مطالبہ جو تھا اس کو انڈورس کر دیا، اور پھر آزادی دینی پڑی اس کو انڈونیشیا کو۔ تو جہاں پہ امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا اور فوراً کروا لیتے ہیں۔ عراق کے خلاف ریزولوشن پاس کروانی ہو، کسی اور ملک کے خلاف، لیبیا کے خلاف کروانی ہو، کسی بھی اینٹی ویسٹ جو نظریات رکھنے والا جو ملک ہے اس کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کروانی ہو تو اس پہ کوئی 2 منٹ لگتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن اگر
کشمیر کی بات کرنی ہو یا کسی اسلامی جو نقطہ نظر رکھنے والے جو ممالک ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات ہو تو وہاں پہ وہ رول پلے نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک شکایت ہے اور ساری اسلامی دنیا جو ہے اس کو یہ شکایت ہے کہ یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں ان کو بھی ہینڈل کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ویسٹرن بلاک یا کیپٹلسٹ بلاک یا بڑی طاقتوں کا ایک اعلی کار بنا ہوا ہے اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی کوئی اس میں سنوائی نہیں ہوتی. اور ترقی پذیر ممالک کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے قرضے لینے ہوتے ہیں اور یہ جو بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت ادارے بنائے گئے تھے، ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، WTO ہو گیا، تو یہ سارے ادارے جو ان کے بغیر ترقی پذیر ممالک چل نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ جب دعویٰ کرتے ہیں یا جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک نیا نیو اکنامک ورلڈ آرڈر آنا چاہیے جس میں غریب ممالک کا استحصال نہ ہو بلکہ تمام جو کنٹریز ہیں چاہے وہ نارتھ کے ہیں یا ساؤتھ کے ہیں، ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، سب کنٹریز کا جو ہے اپنا سب کنٹریز جو ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. ایکسپلائٹیشن جو ہے آج کا اکنامک آرڈر جو ہے اس میں وسائل کو لوٹا جاتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے غریب ممالک کی اور یہاں سے وسائل لوٹ کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف مختلف سورسز سے لے کے جائے جاتے ہیں. میں نے اس پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا بھی تھا مختلف ملٹی نیشنل کارپوریشنز، فارن ایڈ اور قرضے اور ان پہ پھر انٹرسٹ لگتا ہے اور وہ پھر واپس کل میں نے آپ کو وہ فگر بھی بتایا تھا کہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ $50 بلین کے لگ بھگ، اب تو وہ بڑھ گئے ہوں گے چونکہ یہ 2014 کے فگرز ہیں تو اب تو وہ بڑھ گئے ہوں گے یقیناً 100 کے لگ بھگ، آلموسٹ 100 کے لگ بھگ جو $100 بلین جو ہے یہ ایکسٹرا سرپلس اماؤنٹ جو ہے یہ ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف موو کرتی ہے ہر سال ہر فنانشیل ایئر میں. تو ایک تو پہلی ریزن جو پاکستان کی ویسٹرن بلاک کی طرف جو جھکاؤ تھا اس میں ہندوستان کا جو وہ مخاصمانہ رویہ تھا اور کشمیر کا جو پرابلم تھا اس حوالے سے پاکستان چاہتا تھا کہ کوئی سلوشن نکلے. سیٹوں سینٹوں میں جانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ کشمیر کے حوالے سے پریشر ڈالا جائے گا اور یہ جو لوگ جن ممالک کے ساتھ ہم شامل ہونے جا رہے ہیں سیٹوں اور سینٹوں میں یہ پاکستان کا ساتھ دیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان نے بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ کی تھی وہ درست نہیں تھی اور دوسری طرف ان لوگوں نے بھی اس طرح امداد نہیں کی. تو الٹیمیٹلی پھر 1971 میں پاکستان نے یہ دونوں جو معاہدے ان سے نکل گیا، پاکستان ان کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا اور پھر پاکستان دوبارہ انڈیپینڈنٹ اور خود مختار فارن پالیسی جو ہے اس کی بات کرنے لگا. دوسری وجہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اثاثوں اور دریائی پانی کی تقسیم کا ایک تنازع جو میں نے پچھلے لیکچر میں، اگر کسی کو وہ لیکچر چاہیے تو وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے اس کو سرچ کرے گا تو یقیناً وہ اس کو مل جائے گا، یوٹیوب سے مل جائے گا. تو یہ جو اثاثوں کی تقسیم کا پرابلم اور پانی کی تقسیم کا پرابلم، یہ دو بڑے پرابلم تھے. پانی کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، مادھوپور اور فیروز پور دونوں ہیڈ ورکس وہاں پہ انڈیا میں تھے تو ان دونوں ہیڈ ورکس کی وجہ سے پانی روک دیا گیا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے جو اثاثے تھے، جو ریزرو بینک آف انڈیا میں پاکستان کے جو حصہ شیئر تھا وہ حصہ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا، جبکہ پاکستان کو اس وقت بے تحاشا ضرورت تھی، انتہائی ضرورت تھی. پاکستان کا تو انفراسٹرکچر ہی پاکستان کے پاس نہیں تھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان کو پیسے کی ضرورت تھی. پاکستان قرضے لیتا رہا، پاکستان کو چلانے کے لیے اس وقت پاکستان نے اپنی جو ملازمین ہیں اور پاکستان کے جو روزمرہ کے سرکاری دفاتر کے جو اخراجات ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے نواب آف حیدرآباد جو ہیں، نظام حیدرآباد، انہوں نے قرضہ دیا پاکستان کو اور تب پاکستان کا جو سلسلہ چلا. اور پاکستان کے اندر سے بھی کچھ خیر خواہ لوگ جو تھے، جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے پاکستان حکومت کو قرضہ دیا اور اس سے پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ چلا. پناہ گزینوں کا مسئلہ، کمزور انتظامیہ، کمزور معاشی حالت، یہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی تشکیل میں جو ہے وہ تشکیل کا سبب بن رہے تھے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو مجبور کر رہی تھیں کہ وہ کسی نہ کسی بلاک کو جوائن کرے تاکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے امداد ملے گی اور پیسہ آئے گا، سرمایہ آئے گا، جس سے پاکستان کے بہت سارے معاشی مسائل جو ہیں ان کا حل جو ہے وہ نکل سکے گا. تیسری اہم بات، پاکستان کے قیام کے فوراً بعد افغانستان نے جو ہمارا مشرقی
مشرق کی مغرب کی سائڈ پہ جو ہمارا پڑوسی ہے، اس نے بھی مشرق پڑوسی کی طرح، بھارت کی طرح پاکستان کے ساتھ مخاصمانہ رویہ جو ہے وہ رکھا، اور ایک نیا شوشہ ڈیورنٹ لائن کو سرحد ماننے سے انکار کر دیا۔ پختونستان کا ایک شوشہ جو پختون جو بلوچستان اور کے پی میں رہتے ہیں، ان کو ابھارا کہ جی یہ سارے پختون جو افغانستان اور کے پی اور یہاں پہ بلوچستان میں ہیں، یہ سارے ایک ریجن ہے، اور اس کو پختونستان کا نام دیا، اور یہ پختونستان از دا پارٹ آف افغانستان، تو ان کو افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ایک نئی تحریک جو ہے وہاں سے شروع کی اور پاکستان کو توڑنے کی سازش کی۔ تو اس لیے بھی پاکستان جو ہے اس کو چاہیے تھی اسٹرینتھ، چاہیے تھی مضبوطی چاہیے تھی، چونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی تھی، پاکستان کی انٹیگریٹی جو ہے اس پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ سو اس واسطے پاکستان نے مغرب کی طرف جھکاؤ کیا، کیونکہ وہاں سے شاید زیادہ امید تھی کہ پاکستان کو اسٹرینتھ ملے گی، پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں پہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پائے گا، اور پاکستان بہتر طریقے سے سروائیول کے قابل ہو جائے گا۔ خود مختار خارجہ پالیسی کے دور میں، یہ جو 1947 سے لے کے 1953 تک کا یہ دور ہے، اس دور میں مسلم ممالک کی اکثریت نو آبادیاتی تسلط میں تھی، یعنی وہ کسی نہ کسی بیرونی یونائٹڈ کنگڈم یا فرانس یا کسی بھی پرتگال، کسی نہ کسی ملک کی کالونی تھے۔ جو آج آپ کو مسلم ممالک دنیا کے نقشے پر نظر آتے ہیں، یہ کسی نہ کسی پیریڈ میں، کسی نہ کسی دور میں کالونی رہے ہیں، اور خاص طور پر سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ جب پاکستان آزاد ہو گیا تو اس کے بعد بھی یہ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سارے ادھر کے مشرقی اور مشرق بعید اور مشرق قریب کے ممالک، اور اس طرف جو ہمارے مڈل ایسٹ کے بہت سارے کنٹریز، یہ سارے کے سارے جو آلموسٹ جو ہیں، یہ کسی نہ کسی افریقہ کے بہت سے ممالک، یہ سارے کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی بڑی طاقت کے کالونی بنے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تک یہ کالونیاں ہی رہے۔ اور جب جس دور کی میں بات کر رہا ہوں 1947 سے لے کے 1953 تک، اس دور میں بہت ساری اسلامی دنیا ابھی تک کالونی تھی، آزادی نہیں ملی تھی۔ تو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ، چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا تھا، تو یہ امید کی جا سکتی تھی پاکستان کی طرف سے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ ان کو مدد کریں گے، لیکن اسلامی ممالک تو خود کالونیز تھے، وہ تو ابھی تک خود آزاد نہیں ہوتے، انہوں نے کون سی پاکستان کو امداد دینی تھی۔ سو اس واسطے بھی پاکستان کو یہ رستہ بھی بند نظر آیا، تو اس واسطے پھر پاکستان نے ویسٹرن بلاک کو جوائن کرنے کی ٹھانی، اور اس طرف پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھا۔ اب پاکستان کے لیے اپنی فوجی قوت کو مضبوط کرنے اور پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے 4 راستے پاکستان کے پاس تھے۔ پہلا راستہ تو یہ تھا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو آزاد رکھتا، وہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بنتا، لیکن جیسے میں نے پچھلی ساری کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھی، دیٹ واز ناٹ پاسبل۔ اس پیریڈ میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان اپنے مسائل سے بغیر کسی ملک کی امداد کے وہ نکل سکتا، اور جس ملک سے بھی امداد مانگتا یا مانگنے کی خواہش ظاہر کی جاتی، یقیناً وہ کسی نہ کسی بلاک کا حصہ، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ سارے کسی نہ کسی بلاک کا حصہ تھے۔ سو پاکستان نے کسی نہ کسی صورت میں کسی سائڈ کو تو جوائن کرنا ہی کرنا تھا۔ سو خود مختار پالیسی تو نہیں رکھی جا سکتی تھی، سو یہ پاسبل نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر پاکستان اگر خود مختار پالیسی رکھنا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو امداد کہاں سے ملی؟ دوسرا آپشن مسلم ممالک کا تھا کہ وہ امداد دیتے، لیکن مسلم ممالک تو خود اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ پاکستان کو سپورٹ کر سکتے، وہ تو ابھی کالونیز تھے، موسٹلی کالونیز کی شکل میں تھے، آزاد ہی ابھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ بھی رستہ بند نظر آیا۔ پھر تیسرا رستہ یہ تھا کہ اپنی جو یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور دوسرے جو بے شمار مسائل ہیں، ان سے نکلنے کے لیے پاکستان رشین بلاک جو ہے اس کو جوائن کرتا، سوشلسٹ بلاک جو ہے، کمیونسٹ بلاک جو ہے اس کا حصہ بنتا۔ تو یہ بھی پاکستان کی اندرونی جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اسلام کے آئیڈیالوجی کو بنیاد بناتے ہوئے، اور پھر پاکستان کی جو بیوروکریٹک ایلیٹ کلاس تھی، ان کا جو تصور ہے اور ان کو جو سائیکی ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ بھی پاسبل نہیں تھا۔ پھر لے دے کے آخر میں صرف ایک ہی آپشن آپ کے پاس بنتی تھی، اور وہ آپشن تھی ویسٹرن بلاک کو جوائن کرنا۔ تو پاکستان نے ویسٹرن بلاک جو ہے اس کو جوائن کر لیا۔ امریکہ نے پاکستان کو اس اتحادی نظام میں شرکت کی پیشکش کی، اور اس پیشکش کا مقصد کیا تھا؟ اس پیشکش کا مقصد یہ تھا کہ کمیونزم کا جو سپریڈ ہے، کمیونزم جو ہے اس کو روکا جائے۔ یہ آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ جو تھا مغربی بلاک کے درمیان اور سوشلسٹ بلاک کے درمیان، یہ جو جنگ ہے اس کا سبب تھا۔ یعنی کمیونسٹ چاہتے تھے
کہ ان کا نظریہ دنیا میں مانا جائے اور پھیلے، اور جو کیپٹلسٹ تھے وہ اس کے اینٹی، وہ اس کو کمیونزم کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے اور خود کیپٹلزم کو ترویج دینا چاہتے تھے، دنیا جو ہے وہ کیپٹلزم کی طرف جائے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے کیپٹلزم جو ہے اس کی طرف ترجیح اس لیے دی کہ کیونکہ وہاں سے زیادہ امکانات تھے، مغربی اتحاد جو ہے اس سے زیادہ امکانات تھے ایڈ ملنے کے۔ اس بنیاد پر پاکستان نے سوشلسٹ بلاک کو جوائن کرنے کی بجائے کیپٹلسٹ بلاک جو ہے اس کو جوائن کیا۔ پاکستان کا حکمران طبقہ یہ بھی مغرب کے زیر اثر تھا، اس لیے مغرب مائل لابی نے پاکستان کی جو مغربی اتحادی نظام ہے اس میں شرکت کی وکالت کی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بیوروکریسی اور جو لیڈرشپ تھی ہماری اس وقت کی ساری، ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مغربی بلاک کا حصہ بنے، کیونکہ ان کی جو ایفیلیشنز تھیں وہ ساری کی ساری اس بلاک کے ساتھ تھیں۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر پاکستان نے مغربی لابی جو ہے یا مغربی بلاک جو ہے یا ویسٹرن بلاک جو ہے کیپٹلسٹ بلاک جو ہے اس کو جوائن کیا۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو دوسرا دور ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ یہ دور جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 1954 سے لے کے 1962 کا دور ہے۔ اس دور میں یہ جو دور ہے اس دور کو آپ کہہ سکتے ہیں اتحادی خارجہ پالیسی کا دور، یعنی اس میں جب پاکستان ایفیلیٹ ہو گیا اتحادیوں کے ساتھ اپنے جو ویسٹرن بلاک ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس دور میں پاکستان نے بہت ساری چیزوں پہ ان کے کہنے پہ کمپرومائز بھی کیا ہوگا یقیناً۔ تو اس واسطے یہ اتحادی خارجہ پالیسی جو ہے اس کا دور کہلواتا ہے۔ پاکستان نے اس دور میں سیٹو اور سینٹو، سیٹو جو ہے یہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، اس کو پاکستان نے 1954 میں جوائن کیا، اور دوسرا ہے سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، اس کو پاکستان نے 55 میں جوائن کیا۔ 1958 میں پاکستان اور امریکہ نے ایک معاہدہ کیا، اور جس میں امریکہ نے کمیونسٹ حملے کی صورت میں پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری لی۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح کا 1971 میں ایک معاہدہ USSR اور انڈیا کے درمیان بھی ہوا کہ اگر ایک ملک جو ہے اس پہ حملہ کیا جائے گا تو وہ حملہ دوسرے ملک پہ تصور کیا جائے گا، یعنی کلیکٹیو جو سیکیورٹی ہے اس کا کانسیپٹ وہاں پہ آیا، اور انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا۔ پاکستان بھی اسی وجہ سے اس بلاک میں شامل ہوا کہ پاکستان جو ہے گو کہ وہ کمیونزم کے خلاف دونوں معاہدے ہیں، سیٹو اور سینٹو دونوں، لیکن پاکستان کو اس سے یہ امید تھی کہ اس میں شامل ہونے سے یہ جو ممالک ہیں یہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا پہ دباؤ ڈالیں گے، پریشرائز کریں گے اس کو، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ممالک سے جو فائنانشیل ایڈ ہے، ٹیکنالوجیکل جو ایڈ ہے وہ ہمیں ملے گی، اور اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ پاکستان کے مغربی اتحادی نظام میں شریک ہونے سے ہندوستان، افغانستان اور سوویت یونین اور دوسرے ممالک جو اس کا حصہ تھے، اس بلاک کا حصہ تھے، سوشلسٹ بلاک کا حصہ تھے، مصر بھی ان میں شامل تھا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ بہت برہم ہوئے، اور اتحادی دور میں پاکستان کو امریکہ کا ہواری قرار دیا گیا۔ یہ ملک جو ہے پاکستان کو امریکہ کا پٹھو کہتے رہے، ہواری کہتے رہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ تو اس حد تک آگے نکل گئے، اس حد تک جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ کا عظیم تر اتحادی ہے، یعنی اپنی جو ایفیلیشن ہے اور اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اپنا تعلق جو ہے اس کو امریکیوں کو جتانے کے لیے کہ ہم کس حد تک آپ کے لیے جا سکتے ہیں، عظیم تر اتحادی جو ہے اس کا انہوں نے کہا کہ جی پاکستان امریکہ کا عظیم تر اتحادی ہے۔ پاکستان کو امریکہ سے بہت بڑی مقدار میں اس سارے پروسیس میں پاکستان، ظاہری بات ہے جب اس پروسیس کا حصہ بنا تو پاکستان کو بہت ساری امداد ملی، اور معاشی امداد بھی تھی، اس میں فوجی امداد بھی تھی، اور پاکستان نے اس امداد کی بنیاد پر اپنی افواج کو مغرب کی طرز پر جدید ترین معیار کے مطابق سٹینڈرڈائزڈ کیا، بہتر کیا، لیکن پاکستان کو اس کا اصل مقصد حاصل نہ ہو سکا، یعنی اسے ان اداروں میں شرکت سے وہ جو سیکیورٹی تھریٹ تھا، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو تھریٹ تھا، وہ اصل میں تو اس کے لیے پاکستان شامل ہوا تھا، لیکن یہ دونوں جو ایگریمنٹس ہیں یہ پاکستان کو اس تھریٹ سے باہر نہیں نکال سکے۔ اگرچہ سیٹو اور سینٹو کمیونسٹ طاقتوں کے خلاف کام کر رہے تھے، لیکن پاکستان کو پھر بھی یہ توقع تھی
کہ یہ کسی نہ کسی طرح کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں اور پاکستان کی جو معاشی ہیلپ ہے، امداد ہے، وہ دینے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جب پاکستان کو ضرورت پڑی 1965 کی وار میں، تو یہ نہ سیٹو کے ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا اور نہ سینٹو کے ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور نہ انہوں نے اس حوالے سے جو کشمیر کے حوالے سے بھارت پر کوئی دباؤ ڈالا. بلکہ اس کا الٹیمیٹلی امداد تو پاکستان کو ملی، لیکن وہ جو اصل مقصد تھا سیکیورٹی کا، وہ مقصد اچیو نہیں ہو سکا، بلکہ اس سے پاکستان کو اور زیادہ تھریٹس جو ہیں وہ ہونے لگے. وہ کیسے ہونے لگے؟ اس مغرب نوازی کا پاکستان کی پالیسی، جو فارن پالیسی، اس پر کیا اثر پڑا، اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 1960 میں ایک امریکی جاسوس طیارہ U-2 کے نام سے، یہ بڑا معروف انسیڈنٹ ہے، یہ پشاور ایئرپورٹ سے، پشاور سے جو فوجی اڈہ ہے وہاں سے اڑتا ہے اور یہ رشیا میں جاتا ہے، وہاں پہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے، اور جو رشین جو انسٹالمنٹس تھیں، فوجی انسٹالمنٹس، ان کی جاسوسی کرتا تھا. امریکن طیارہ تھا، اور وہاں سے پھر یہاں پہ پشاور میں آ کے اترتا تھا. گویا آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی جو پشاور ایئر بیس تھی، یہ امریکیوں کے حوالے میں کی گئی ہوئی تھی، اور یہاں سے طیارے اڑتے تھے اور وہ وہاں جاتے تھے. اب یہاں سے ایک طیارہ اڑتا ہے 1960 میں، اور وہ طیارہ وہاں پہ ٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کو جو روسی جو نظام تھا، اس نے اس کو ٹریس کر لیا اور وہ گرا لیا جاتا ہے. اب جب اس کا انہیں پتہ چلا کہ یہ تو پشاور سے اڑا ہے، اور پشاور کے جو ٹرمینل ہے وہاں سے یہ اڑ کے یہاں پہ جاسوسی کر رہا تھا، اور وہاں پہ اور بھی ظاہری بات ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتائی ہوں گے. تو یہ ایک واقعہ جو ہے، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ سچویشنل انسیڈنٹ بعض اوقات آپ کی فارن پالیسی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس ایک انسیڈنٹ نے پاکستان اور رشیا کے درمیان، USSR کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اس کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا، انتہائی مشکل بنا دیا، انتہائی کشیدہ بنا دیا. 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو متبادل راستہ تلاش کرنا پڑا، اور مغربی اتحادی تحفظات کو پاکستان نے پس پش ڈال دیا. اس سے پاکستانی پالیسی ساتھ بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے. پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیا کہ امریکی اور مغربی فوجی امداد ہندوستان پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان وار ہوئی، تو ان مغربی ممالک نے پاکستان کے دشمن کو، بھارت کو، بہت زیادہ اسلحہ دیا، فوجی امداد دی. اب پاکستان چیختا رہا کہ یہ امداد چین کے خلاف تو استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ بعد میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی. ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمارا کچھ خیال رکھیں. لیکن انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا، اور پاکستان کے اگینسٹ جو ان کے نہ سیٹوں کا رکن تھا نہ سینٹوں کا رکن تھا، اس کو امداد، فوجی امداد بہت زیادہ دی. اس سے پاکستان جو ہے اس کو مایوسی ہوئی اس اتحاد سے، ان سیٹوں اور سینٹوں معاہدوں سے. اور اس طرح پھر بعد میں وار آف 71 جو ہے، اس میں بھی پاکستان کو مایوسی ہوئی. امداد دینے کے بہانے کیے جاتے رہے، لیکن کوئی امداد نہیں آئی. تو الٹیمیٹلی جب پاکستان ٹوٹ گیا، تو اس کے ٹوٹنے کے بعد پھر پاکستان نے ان دونوں معاہدوں سے علیحدگی اختیار کر لی. 1962 کے بعد دنیا کی سیاسی آب و ہوا سرد جنگ کی بجائے پرامن بقائے بہمی کے اصولوں پر کام کرنے لگی. سیٹو اور سینٹو سرد جنگ کے اعلی کار تھے، ظاہری بات ہے رشین جو سوشلزم تھا اس کے خلاف تھے. لیکن ایک سیاسی سمجھوتے کے تحت روس اور امریکہ نے ایک دوسرے کی مخالفت ترک کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سے ملکوں نے بڑی طاقتوں سے رقابت جو ہے یا دشمنی جو ہے اس کو ختم کر دیا اور ان کے قریب آنا شروع کر دیا. ان نئے حالات کے تناظر میں پاکستان نے بھی اپنی خارجہ پالیسی کو عملی اور متناسب خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان سینٹو کی رکنیت سے ایک مشکل امتحان میں پڑ گیا تھا، اور ملکی اسلامی جذبات اور قومی مفادات میں تصادم پیدا ہو گیا. ساری عرب دنیا ماں سوائے عراق کے اس معاہدے سے کنارہ کش ہو گئی، اور انہوں نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا کہ امریکہ اور برطانیہ ایسی طاقتیں ہیں جو اسرائیل کی پشت پناہی کرتی ہیں. اسرائیل کو یہ آپ کہہ لیں کہ اللیگل سن کہا جاتا ہے امریکہ کا، اور دوسری طرف برطانیہ جو ہے اس کی اسرائیل کی کریشن میں اس کا بڑا ہاتھ ہے. تو دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو عرب سرزمین پر ایک نیا ملک جو ہے وہ یہودیوں کو لے کر دیا، جو آج تک فساد کی جڑ بنا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کا اس معاہدے میں شریک ہونے سے ان کو بڑا مسئلہ تھا، عربوں کو اور مسلم دنیا کو. سو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پاکستان جو ہے اس معاہدے سے علیحدہ ہو گیا.
اور پھر نہر سویز کا مسئلہ جو 1956 میں پیش آیا، جس میں نہر سویز کے بحران میں برطانیہ اور فرانس نے بھی مصر کے خلاف کارروائی کی، تو یہاں پہ بھی پاکستان کو محسوس ہوا کہ یہ جو اتحادی ہیں، مصر وہ کہ ان کا اتحادی تھا لیکن مصر کو بھی انہوں نے پریشان کیا، اور اس طرح پاکستان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ اتحادی خارجہ پالیسی کے اس پیریڈ میں پاکستان امریکہ سے بہت زیادہ وابستہ ہو گیا تھا، اور اس معاہدے سے جو فوائد حاصل ہو رہے تھے اس کی پاکستان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ پاکستان کو بہت سے ممالک کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے پاکستان سیٹوں اور سینٹوں میں دلچسپی کم کرنے پر مجبور ہو گیا تاکہ دنیا کے معاملات میں زیادہ مثبت رویہ اختیار کیا جا سکے اور پاکستان کو ایک مثبت کنٹری کے طور پر دیکھا جائے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان کے عرب ممالک سے تعلقات میں سیٹوں اور سینٹوں کی وجہ سے بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا تھا، پاکستان کی ترکی اور ایران سے دوستی کو اسی پیریڈ میں فروغ بھی ملا۔ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا جو غیر عرب مسلمان ممالک تھے ان کے ساتھ پاکستان کی دوستی جو ہے وہ بڑی، کیونکہ یہ دونوں ممالک اس وقت، ایران بھی اور ترکی بھی، یہ دونوں بھی اسی ویسٹرن بلاک کا حصہ تھے، اور یہ مغرب کے غیر عرب بلاک جو ممالک ہیں ان میں یہ دونوں نمایاں تھے۔ پھر بھی اس دور میں پاکستان نے، گو کہ عرب پاکستان سے بہت زیادہ مایوس بھی تھے اور پاکستان کے پر بہت زیادہ تنقید بھی کرتے تھے، لیکن پاکستان نے وہ جو مسلم کاز ہے، عربوں کی جو کاز، فلسطین کا خاص طور پہ مسئلہ ہے، اس میں ہمیشہ پاکستان نے عربوں کی حمایت کی، اور 1967 کی وار، عرب اسرائیل وار ہو یا 1973 کی عرب اسرائیل وار ہو، اس میں پاکستان کا جو رول ہے اخلاقی طور پر بھی اور فوجی لحاظ سے بھی وہ بڑا، عربوں کے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ رول جو ہے وہ بڑا پازیٹیو رول ہے، جو پاکستان کی جو قیادت ہے اس وقت کی، اس کا جو ڈیسیژن ہے اس قیادت کا، اس نے پاکستان اور عربوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، اگر پاکستان اس ٹائم پہ فلسطین کے مسئلے پہ عربوں کو سپورٹ نہیں کرتا، مخالفت کے باوجود پاکستان نے سپورٹ کیا، تو اس کا رسپانس پھر عربوں کی طرف سے بھی اچھا آیا، اور پھر جب یہ پاکستان سیٹوں اور سینٹوں سے نکلا تو اس کے بعد عرب دنیا سے پاکستان کے تعلقات کافی حد تک بہتر ہوئے، اور ان میں خاص طور پر سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے انتہائی برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اب یہ جو 1947 سے لے کے 1962 تک کا یہ جو پیریڈ ہے، اب میں اس کو ایک نئی جہت کے حوالے سے ڈسکس کروں گا۔